الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ عاشوراء یا 10 محرم کی فضیلت۔ عاشوراء کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت یہ بہت ہی پرانی ہے۔ یہودی آج کے دن بہت پہلے ہی سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آج کے دن وہ اس کی تعظیم کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو اچھے سے اچھا پہناتے تھے، خوشی مناتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی عاشوراء ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات دی، اور ایسے ہی فرعون اور فرعون کی قوم کو غرق کیا۔ عیسائی بھی آج عاشوراء کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور غالباً یہودیوں کی اس میں اقتداء کرتے ہیں۔ ایسے ہی قریش بھی عاشوراء کے دن کی تعظیم وہ کرتے تھے دور جاہلیت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس طرح شروع اسلام میں یا کہیے ہجرت کے بعد عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا واجب تھا، اور سن 2 ہجری میں اس طرح مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب رمضان کا حکم کہ اس مہینے میں روزہ رکھو تو منسوخ ہو گیا۔ اس طرح 1 سال مسلمانوں نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا جب وہ واجب تھا، پھر اس کے بعد اس کی مشروعیت باقی رہی۔ آج کے دن عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے، جس طرح کی مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ سابقہ 1 سال کا گناہ معاف کر دے۔ صحابہ کرام عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ روزہ رکھے، یہاں تک کہ جس طرح کی الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ بچے رونے لگتے تھے بھوک سے تو کھلونے دے دیتے تھے تاکہ اس میں الجھ جائیں، اس میں مشغول ہو جائیں، پھر مغرب کے وقت پھر وہ افطاری پیش کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ بھی آتا سلف صالحین سے کہ سفر میں بھی وہ روزہ رکھتے تھے، جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ابو اسحاق الزہری سے، الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، رمضان لہ عدۃ من ایام اخر وعاشوراء یفوت، کہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، لیکن عاشوراء کا اگر وہ ختم ہو گیا روزہ آپ نے نہیں رکھا تو پھر وہ بعد میں اس کے بارے میں قضا مشروع نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اگر سفر میں ہے بندہ، استطاعت رکھتا ہے تو آج کے دن کا روزہ رکھ لے۔ تو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھ لیں، اور بہتر اور افضل ہے کہ 1 دن پہلے بھی رکھ لیں، یعنی 9 اور 10، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں، اپنے آخری زندگی میں آپ نے ارادہ کیا یہودیوں کی مخالفت یہودیوں کی مخالفت کا آپ نے یہ اظہار کیا، اور کہا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں عاشوراء کے ساتھ تاسوعہ بھی ہم رکھیں گے۔ تو یہ بہتر ہے۔ اگر آپ 9 نہیں رکھ سکے 10 کے ساتھ تو 10 کے بعد 11 رکھ لیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں 3 دن رکھنا زیادہ بہتر ہے، 9، 10، 11، ویسے ہر مہینے میں 3 دن رکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ نے عاشوراء سے 1 دن پہلے رکھ لیا، اس کے بعد رکھ لیا تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا کہ میں صرف 1 ہی روزہ رکھ سکتا ہوں تو کیا کوئی حرج ہے؟ تو اس کا جواب ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ ثواب کے مستحق ہیں، یعنی پچھلے سال کا گناہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ واللہ اعلم۔